دنیا بھر میں ڈینجرس یعنی خطرناک ٹی بی اور کینسر جیسی بیماریاں خود سے ایجاد کی جاتی ہیں۔ اس کے لیے پہلے ایک وائرس بنایا جاتا ہے، اس کو کسی انسان یا پھر جانور پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو امریکن ڈاکٹر جو کہ پاکستان میں ایک خطرناک وائرس ایجاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نجمہ نامی لیڈیز ڈاکٹر پچھلے 48 گھنٹوں سے ہاسپٹل میں مریضوں کے علاج معالجے میں مصروف تھی۔ شاید 48 گھنٹوں میں صرف دوسری بار ہی وہ دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھی تھی کہ اچانک ہی ہنگامی صورتحال کی بیل بجتی ہے۔ کھانا چھوڑتے ہی درمیان سے وہ ایمرجنسی ہال کی طرف دوڑتے ہوئے جاتی ہے۔ وہاں موجود ایک قاسم نامی مریض جو کہ نہایت ہی نازک صورتحال میں بیڈ پر لیٹا ہے، ان کے گھر والوں سے پوچھنے پر وہ بتاتے ہیں کہ جی جی خان شہر پر کسی میرج شو کو اٹینڈ کرنے کی وجہ سے اس کی جو طبیعت ہے اس طرح نازک صورتحال سے گزر رہی ہے۔ وہاں پر بھیڑ نامی جانور کا گوشت پکا تھا، شاید اس وجہ سے، لیکن آخر کیوں؟ یہ آگے اس کے بہت سارے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اسی مریض کے۔ یہ مریض پچھلے 6 گھنٹوں سے بے ہوش یعنی کومے کی حالت میں پڑا تھا۔ جو بھی اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہر رپورٹ بالکل صحیح سامنے آتی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا آخر اس کو مرض کیا ہے۔ سارے کے سارے ڈاکٹر رپورٹوں کو ریڈ کر رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اسی دوران میں ہی قاسم مریض کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اسی ہاسپٹل میں اس کا علاج معالجہ کرنے والی ایک نرس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جب ان دونوں ڈیڈ باڈیز کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو ایک خطرناک قسم کا وائرس دیکھنے کو ملتا ہے، ایک ایسا وائرس جو نہ تو کبھی کسی نے سنا تھا اور نہ ہی دیکھا تھا۔ وہاں موجود میڈیکل ریسرچ پر لکھی کتابیں ساری کی ساری خاموش تھی۔ ڈاکٹروں کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں یہ آخر کون سا وائرس ہے۔ وہاں پر جو نگران ڈاکٹر ہیں وہ کال ملاتے ہیں ایک امریکن ایڈورڈ ڈاکٹر کو جو اس وقت پاکستان میں ہی موجود تھے، سروس دے رہے تھے۔ ان سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، ان سے کوئی رسپانس نہیں ملتا۔ اگلا دن یہ دن تو گزر جاتا ہے۔ اگلے دن جب یہی ڈاکٹر ایڈورڈ وہاں پر پہنچتے ہیں تو یہ جو میڈیکل کا ہاسپٹل کا سٹاف ہے ان ڈاکٹر سے ایڈورڈ سے یہی وائرس کے بارے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر ایڈورڈ اسی وائرس کو لے کر کے کہتا ہے کہ میں اسی وائرس کی تحقیق کے لیے ڈی جی خان شہر سے ہو کر آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی مصور کیا خوب نقشہ کھینچتا ہے کہ ہر طرف سناٹا چھا جاتا ہے، درخت سب پڑ جاتے ہیں، چہچہاتے پرندے اور ہوا رک جاتی ہے۔ یہ تھوڑے ہی لمحے کے بعد ان ڈاکٹر سے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا ڈاکٹر سوال پہ سوال کرتا ہے۔ آپ کو اس وائرس کے بارے کیسے پتا چلا؟ آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ وائرس پاکستان کے ایک شہر ڈی جی خان میں پھیلنے والا ہے؟ تو وہ ڈاکٹر ایک سٹوری شروع کرتا ہے جس میں وہ خود بھی ملوث تھا۔ وہ سٹوری میں کہتا ہے کہ ہم کئی سالوں سے ایک وائرس کو ایجاد کرنے کے لیے تحقیق کر رہے تھے۔ کئی سالوں سے ہم نے بہت سے پاکستانی ڈاکٹرز کو استعمال کیا، پھر ان کو فارغ بھی کر دیا، لیکن ایک ڈاکٹر تنویر جو کہ ابھی تک ہماری اس تحقیق میں شامل ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہمارا یہ وائرس نامکمل ثابت ہو سکتا ہے۔ ابھی تک وہ ہمارے ساتھ کام کر رہا تھا، لیکن جو ہی میں اس بار امریکہ سے یہاں پاکستان پہنچتا ہوں، پاکستان میں ڈی جی خان کے شہر پر پہنچتے دیکھتا ہوں کہ ڈاکٹر تنویر اس وائرس کے جو بھی ریسورسز ہیں، اس کی جو رپورٹیں ہیں، ساری کی ساری لے کر کہیں غائب ہو چکے تھے۔ یہ بتانے کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ ایک کسی رپورٹ سے پتہ چلا وہ ڈی جی خان میں کسی بھیڑ نامی جانور پر اسی وائرس کا ٹیسٹ کر چکے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ وہی بھیڑ ہے جس کو قاسم مریض نے کھایا تھا، اور اسی وائرس کی وجہ سے اس ہاسپٹل میں ساری کی ساری تہل پہل مچی۔
ڈاکٹر ایڈورڈ اپنی بات کنٹینیو کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ وائرس میرے ہاتھ لگ جائے، کسی بھی صورت میں ڈاکٹر تنویر کو قتل بھی کیوں نہ کرنا پڑ جائے، یہ وائرس میں اپنے کنٹرول میں لینا چاہتا تھا۔ یہ باہر کھڑے جو پولیس کے آفیسرز ہیں یہ بات سن لیتے ہیں، یہ اسی لیے کیونکہ اس ہاسپٹل میں ہنگامی صورتحال کی وجہ سے پولیس آلریڈی اس ہاسپٹل میں پہنچ چکی تھی۔ وہ جو ہی پولیس کے آفیسر سنتے ہیں، اندر داخل ہوتے ہی ڈاکٹر ایڈورڈ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر تنویر کو اریسٹ کر لیا، اس کے جو بھی ریسورسز تھے وہ سب ہم نے ضبط کر لیے۔ ڈاکٹر ایڈورڈ سے پھر کنٹینیو کرتے ہوئے کہتا ہے، آپ کو ڈاکٹر معصوم اور پھر یہ جو قاسم مریض ہے اس کے قتل کے کیس میں آپ کو پاکستانی پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے، آپ کو اریسٹ کیا جاتا ہے۔ وہاں موجود ہاسپٹل کے سٹاف سے مخاطب ہو کر یہی پولیس آفیسر کہتا ہے کہ ہم نے پاکستان کو اور دنیا بھر کو ایک خطرناک یعنی ڈینجرس وائرس سے بچا لیا ہے۔